پتہ ہے زندگی میں ہم کبھی بھی ایمان کے ایک ہی لیول پر نہیں رہتے، یا تو وہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، یعنی ہر انسان گناہ اور غلطی کرتا ہے، اس سے ہو جاتی ہے، لیکن کامیاب تو وہ ہے جو اپنے گناہوں کو، اپنی غلطی کو پہچانے اور اس پر توبہ کر لے، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دیکھیے زندگی ہمیں بہت کم ایسے موقع دیتی ہے کہ جب ہم نے چننا ہوتا ہے کسی ایک کو، یا اللہ کو یا دنیا کو، تو تب یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہم ہمارے دل میں جس چیز کی جتنی زیادہ چاہ ہوگی ہم اسی کو چنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ یا رب اگر آپ نے ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا ہے، ہم سب خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، ہر آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، ہر ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایمان تب پختہ ہوتا ہے ہمارا جب ہمارے اوپر کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ہمیں چننا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو چنیں یا کہ دنیا کو چنیں، دنیا کا کوئی کام ہمیں ضروری ہو، اور بعض اوقات ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے دنیا کا کام بھی ضروری ہوتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کا چناؤ بھی ضروری ہوتا ہے، قرآن کلاس لینا بھی ضروری ہوتا ہے یا قرآن کی کسی محفل میں جانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز جن لوگوں کا ایمان اتنا لیول نہیں بڑا ہوتا ان کے ایمان کا، وہ دنیا کو چنتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کو چنتا ہے، اور جو اللہ کو چنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے تمام کام اپنے سر لے لیتے ہیں، اور وہ سارے اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اس چیز کو، اس نعمت کو محسوس کرتا ہے، اور اس کا ایمان پھر اور مزید بڑھتا ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سب سے کہ اپنی زندگی کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اس کو جانیں کہ ہم نے کس کے لیے جینا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جینا ہے، ہم نے اس کی رضا میں جینا ہے، ہم سے جو ہو چکا ہمیں اس کے لیے توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنی غلطی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور اس سے سیکھنا ہے، اور اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر چلانا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے راستے پر چلانا ہے، اپنے آپ کو صالحین کے راستے پر چلانا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ ہمارا ارادہ اور ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے بعد ارادہ کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں گی، میں اللہ کی راہ میں چلوں گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگنی ہے کہ یا رب میں نے یہ ارادہ کیا ہے، بے شک آپ کی توفیق کے بغیر میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، آپ ہیں، آپ نے ہی مجھے توفیق دینی ہے، اور آپ نے ہی مجھے مدد دینی ہے، میرے لیے میرے گھر والوں کو مددگار بنا دیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا رب میرے لیے میرے بھائی کو میرا جو ہے وہ رہنما بنا دیں، کہ انہیں میرے ساتھ کر دیں تاکہ میں اپنی بات کو اچھے سے کنونس کر سکوں، اچھے سے کنوے کر سکوں۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک انسان کے دل میں کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، تو ہم نے ان تمام خوفوں کو نکال دینا ہے، ہم نے ان تمام ڈر کو نکال دینا ہے، اور ہم نے صرف ایک خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ اگر میں ایسا کروں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اور اگر میں ایسا کروں گی تو اللہ کی نظروں میں میرا کیا مقام بنتا ہے، اور ایسا کرنے سے کیا مقام نہیں بنتا۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، دین ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو پہچانیں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔